کہ ایک جوان جو ماہ مبارک رمضان میں سحری کھانے کے بعد اپنے روزمرہ کاموں پہ جانے کے لیے مشکل سے سو گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اتنے میں مسجد کے مینار سے آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرکز سے آواز بلند ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے۔ اس وقت یہ جوان سنے، غور سے سنے، دل چلتا ہے، آنکھیں رونے کو چاہتی ہے، رونے نہ روکے، رونے دیں، لیکن سنتے جائیں، سنتے جائیں۔ یہ جوان آرام سے سویا ہوا تھا، یہ مریض سویا ہوا تھا، یہ بوڑھے سوئے ہوئے، یہ خواتین سوئی ہوئی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت سرد رہنا، سردی میں کچھ پہنے بغیر نہتے پاؤں گھر سے نکلے ہیں، عزادار بن کے، تاکہ مرکزی جامع مسجد میں آ کر علماء ان کو دلاسا دیں اور وہ گھوٹ گھوٹ کر رو کر اپنے دلی بلاس کو کم کریں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ تو ایسی چیزیں لے کے آئے ہیں جو بڑی بڑی عمارتوں کو جلانے کے لیے فائر بریگیڈ پاس بھی نہیں ہے، تمہارے اداروں کے پاس بھی اتنا مواد نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے خصوصی انتظام کر کے جلایا گرایا ہو۔ علماء، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، مکتبہ حرمین کے ماننے والے، یہ شیعہ جوان کیوں ایسا نہیں کرتے آنکھیں بند کر کے؟ وہ قرآن کے پیروکار ہیں، وہ اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت کا ایڈریس دے چکا ہوں، سورہ اسراء آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس نفس کو لینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل نہ کرنا، اِلَّا بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ حق یہ تھا اس کی جان لی جائے۔ وہ نبی کے مقابلے میں جن کے لایا، اس جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ امام معصوم کے مقابلے میں آیا، اس جان کی قیمت حق پہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو چور اور دہشت گرد بن کے کسی کے اوپر حملہ آور ہو، حملہ آور کا جان لینا، اس دہشت گرد کا جان لینا، وہاں پہ عقل کا حکم یہ ہے کہ اس جان کی قیمت نہیں ہے، لے لو۔ اگر کسی نے کسی کو مظلومانہ طور پر قتل کر دیا تو اس کی قصاص میں قاتل کی جان لینا حق ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس جان لینے کے لیے جواز نہ ہونے کی بنا پر شریعت کی اون سے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ لیکن یاد رکھنا، تم بھی تو مسلمان تھے، تم بھی تو قرآن کے ماننے والے تھے، تم تو حافظ قرآن ہونے کے دعوے دار بھی ہو۔ اس قرآن میں جو کہا گیا ہے، کیا یہ حکم تیرے لیے نہیں؟ اب اللہ کا پیغام سنو، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اگر کوئی مظلوم قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کا ماں گھر میں منتظر ہیں، میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے، کیسا ہے اس کا؟ کیسا ہے اس کا؟ ماں گھر میں منتظر ہے، میرے 15 سال کا بیٹا، 16 سال کا بیٹا پہلا روزہ رکھا۔ مسجد سے صدا بلند ہو گئی کہ دین کا سرپرست رہبر معظم شہید ہو گئے ہیں، تو ماں نے کہا بیٹا بیٹا ہم گھر پہ ہیں، تو چلے جا، جا دیکھ کچھ خبر تو لے کے آ۔ ان ماموں نے، ان بہنوں نے اپنے نوجوان بھائیوں کو خبر گیری کے لیے بھیجا
یہ خبر خدا کرے صحیح نہ ہو. یہ لوگ اس باور کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس اہتمام کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ وہ عالی رتبہ عالی مقام شخصیت شہید ہو چکے ہوں گے. وہ صرف یہ پوچھنے آئے تھے کیا یہ خبر صحیح ہے. اگر تم یہ کہتے ہو نامعلوم افراد نے کی، چاہے کہنے والے کہیں کے بعد میں، ہم پہلے جواب دے کے رکھتے ہیں. یہ کوئی دریا کے کنارے قتل و غارت نہیں ہوئی. یہ گولیاں سمندر پار کسی نے نہیں چلائی. ہمارے قومی سرمایہ پاک فوج جیسی پاکستانی آرمی کی سب سے اہم کمانڈ والی محافظ خانے کے اندر سے چلی ہے، جس پہ ہمیں دکھ ہے. کہیں سے چلی ہوتی ہم اسی انداز میں گفتگو کرتے. تم آج قاتل کو جب تک ان ماؤں ان